اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج اللہ کے فضل سے 23ویں پارے کے خلاصے کا آغاز کر رہے ہیں۔ 22ویں پارے کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے ایک علاقے کے واقعے کا ذکر کیا، قریہ والوں کا، گاؤں والوں کا، بستی والوں کا، کہ ان کے پاس اللہ نے پہلے 2 پیغمبر بھیجے، پھر 3 بھیجے، قوم والوں نے ان کو جھٹلایا۔ تو ایک شہر کے کنارے سے ایک آدمی آیا، رجل صالح، تو اس نے آ کے قوم والوں کو سمجھایا پیغمبروں کے بارے میں، تو قوم والے اس کے مخالف ہو گئے، غصے میں آ گئی قوم اور اس آدمی کو شہید کر ڈالا۔ اس حد تک ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے حق کے لیے جو مطلب اس آدمی کو، نیک آدمی کو جو اس نے جرأت آمیز رویہ اپنایا ہے، اس کو جو ہم نے پاکیزہ مقام دیا ہے وہ اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اور پھر وہ کہنے لگا کہ کاش میری قوم کے لوگ یہ جان جاتے کہ میرے رب نے مجھ کو کس درجے کے اعزاز سے نوازا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اس قوم کی بدکاری پر اسے ہلاک کر دینے کے لیے ہمیں آسمان سے کسی لشکر کے بھیجنے کی ضرورت نہ تھی، بلکہ ایک ہولناک چیخ آئی جس سے وہ پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی۔ اور یہ بستی کون سی تھی اور یہ پیغمبر 3 کون تھے، تو قرآن نے ان کا ذکر نہیں کیا، بس عبرت کے حد تک اتنا ارشاد فرمائے جو اس واقعے میں آ گیا ہے۔ لیکن جو باقی تاریخی روایات ہیں تو اس میں انطاکیہ گاؤں کا نام بتایا گیا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ بتلایا گیا ہے۔ پارے کا رکوع نمبر 2 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا۔ اس رکوع میں پہلے تو کائنات میں پھیلی ہوئی بہت سی چیزوں کو پیش کر کے توحید پہ دلائل دیے کہ انسان دیکھ کر یہ سوچنے پہ، یعنی انسان خود دیکھ کے اندازہ لگا لے کہ اس کائنات کا نظام کا کوئی چلانے والا ہے، اور اس کے نظام میں ذرا بھر فرق نہیں آتا، بال کے برابر بھی فرق نہیں آتا، اور ظاہر ہے کہ وہ چلانے والا اللہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ۔ اس رکوع میں قیامت کے قائم ہونے کا بیان ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے روز کافر جو ہے نا وہ گھبرائے بھاگے پھریں گے، اور جو جنتی ہیں وہ اطمینان سے رہیں گے، پرسکون رہیں گے۔ پھر اس دن حساب کتاب کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے جو کافر لوگ ہیں ان کے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی، ان کے ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور یہ کوئی مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ ہر بات پہ قادر ہے۔ جس طرح زبان گوشت کا ٹکڑا ہے بولتی ہے، تو اسی طرح اعضاء کو بھی اللہ قوت گویائی دے گا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 4 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَن نُعَمِّرُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ اس رکوع میں کافروں کو اندھا کر دینے اور ان کی شکل بدل ڈالنے کی دلیل بیان کی گئی ہے، یعنی دلیل کے طور پہ بتایا گیا ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ ایک انسان پیدا ہوتے بچہ ہوتا ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اب جوانی میں جہاں اس کو طاقت حاصل تھی تو بڑھاپے میں وہ طاقت ختم، وہ کمزوری، آنکھوں کی نظر کا ختم ہو جانا، اور دانتوں کا ٹوٹ جانا، ہاتھ پاؤں جو ہے نا بالکل ساکت ہو جاتے ہیں، ہلنے سے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جب یہاں پہ تبدیل کر دیا تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی اندھا کر سکتا ہے۔ اور پھر یہ بتایا کہ یہ قرآن شعر و شاعری نہیں ہے کہ اس سے خوش طبعی سے کام لیا جائے، یہ عبرت اور نصیحت کی کتاب ہے۔ اور پھر اس کے بعد قیامت کے برپا ہونے کی دلیلیں بیان کی گئی اس رکوع میں۔ اس کے بعد سورہ صافات ہے۔ سورت کی ابتدا میں والصافات صفاً سے اس کا نام ماخوذ ہے۔ سورہ انعام کے بعد یہ سورہ صافات نازل ہوئی، تو سورہ صافات کا رکوع نمبر 1 ہے اور پارے کا رکوع نمبر 6 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والصافات صفا فالزاجرات زجرا۔ پہلے تو اس رکوع میں فرشتوں کی قسمیں کھا کر توحید کا سبق دیا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کو گواہی کے طور پر پیش کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت و ربوبیت کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی چیزیں کائنات میں پیدا کی ہیں اور وہ انسان کی تربیت میں کام آتی ہیں۔ اور پھر قیامت اور قیامت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پہ اس رکوع میں دلیل دی گئی ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ قیامت کے دن ڈانٹ پڑے گی، سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے،
کافر کہیں گے ہائے یہ بدلے کا دن ہے، تو جو آواز آئے گی کہ ہاں یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 7 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں احشروا الذین ظلموا وازواجہم۔ اس رکوع میں مشرکین اور ان کے معبودوں اور شرک پر اکسانے والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بتلایا کہ قیامت والے دن وہ کس طرح بے بس ہوں گے، ایک دوسرے پہ لعن طعن کریں گے، اور پھر یہ بتایا گیا کہ ان سب کو عذاب میں پکڑا جائے گا۔ اس کے بعد تھوڑا سا حال متقی مومنوں کا ذکر کیا گیا کہ وہ جنت میں کن کن نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے، پھر جہنم کے ہولناک مناظر کے اس رکوع میں ذکر ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 8 ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَا۔ اس رکوع میں پہلے تو حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے کیسے ان پہ رحمت کی اور ان کے مخالفین کو اللہ نے عذاب میں پکڑا، پانی میں غرق کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے توحید کو دلائل سے ثابت کیا اور اپنے باپ اور قوم کو کیسے کیسے انہوں نے نصیحتیں کی ہیں۔ پھر بتوں کو پاش پاش کر دینے کا اجمالی تذکرہ ہے، پھر ان کو آگ میں پھینکے جانے کا ذکر ہے اور اللہ کے حکم سے بچائے جانے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد عظیم قربانی کا ذکر ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ انی اری فی المنام انی اذبحک۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو پھر جو ہے وہ اللہ کا امر تھا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے اس واقعے سے کہ جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں ایک قرآن وحی ہے، وحی جلی اس کو کہتے ہیں، نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ قرآن میں خود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اور فوراً پھر اس پہ عمل کے لیے تیار ہو گئے، تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کی وحی ہے، تبھی تو تیار ہوئے۔ تو خیر بیٹا چھوٹا تھا، اس سے مشورہ لیا کہ کیا کریں، تو بیٹا بھی نبی کا بیٹا تھا، کہنے لگے اللہ جو آپ کو آرڈر دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے اس کو پورا کریں۔ اب دیکھو آرڈر دیا گیا، ما تو عمر خواب کو آرڈر کہا جا رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ خواب اللہ کی وحی ہے۔ دونوں باپ بیٹے چل پڑے، اور جب بیٹے کو لٹا لیا فلما اسلم وتلوا للجبین، جب بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ یاد رکھیں یہ سامنے والی پیشانی کو جبہ کہتے ہیں، سائڈوں کو جبین کہتے ہیں، مطلب کروٹ کے بل جب لٹا دیا اور چھری چلانے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم، ہم نے آواز دی کہ ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھلایا ہے۔ تو یہ وہ واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا۔ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے لیے اگر بڑی سے بڑی بھی قربانی مانگی جائے تو فوراً مسلمان کو تیار ہونا چاہیے۔ اور آخر میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیشوا بنائے جانے کا ذکر ہے اور ان کے نام کی شہرت کا ذکر ہے کہ ہم قیامت تک ان کا نام زندہ رکھیں گے۔ اور دیکھ رہے ہیں کہ قرآن میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے، نمازوں میں ہم جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 9 ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ اس رکوع میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ نے ان پہ جو احسانات کی، انعامات سے نوازا، کس طرح انہوں نے فرعون کا مقابلہ کیا۔ پھر الیاس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کی قوم کا ایک بہت بڑا بت تھا جس کا نام تھا بعل، تو الیاس علیہ السلام نے ان کو اس بت کی پوجا سے روکا اور توحید کی تعلیم دی۔ اور پھر لوط علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ نے کیسے فضل کیا اور ان کی بدکار قوم کو اللہ نے کیسے عذاب میں مبتلا کیا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 10 ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اس رکوع میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ ایک باہری سفر میں تھے، طوفان آ گیا، تو جاہلیت کی رسم تھی کہ کوئی مجرم یا گناہ گار اگر کشتی میں ہوتا تو تب طوفان آتا ہے، تو کشتی والوں نے قرہ نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا قرہ نکلا، ان کو پانی میں ڈال دیا۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، مچھلی نے کیچ کر لیا، مچھلی کے پیٹ میں رہے، کچھ عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اللہ نے محفوظ رکھا، پھر مچھلی نے کنارے پر آ کر انہیں اگل دیا، نہایت کمزور تھے، اللہ نے کدو کی بیل اگائی اور اس طرح ان کو صحت ملی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا، وہ نہ مانے، تو حضرت یونس علیہ السلام نے عذاب سے ڈرایا۔ جب عین عذاب آیا، قوم والوں نے عذاب دیکھا تو فوراً توبہ کی انہوں نے۔ اب ویسے تو اللہ کی سنت اور طریقہ یہ ہے کہ جب عذاب آ جائے پھر اللہ توبہ قبول نہیں کرتا، ایمان قبول نہیں کرتا، لیکن یہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی خصوصیت ہے کہ عذاب کو دیکھ کر وہ ایمان لے، اللہ نے ایمان کو قبول کیا۔ اور پھر اس کے بعد مشرکین کے فاسد خیالات کا ذکر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کرنے کا بھی ذکر ہے۔ اس کے بعد سورہ صاد ہے، حروف مقطعات سے جو شروع ہونے والی صورتیں ہیں، تو
انہی صورتوں کی طرح یہ صورت بھی سورہ صاد سے شروع ہوتی ہے، بطور علامت کے یہی نام رکھا گیا ہے۔ سورہ صاد کا پہلا رکوع ہے، پارے کا 11واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا۔ اس رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی پر قرآن سے گواہی دی گئی ہے۔ پھر کفار کے روش کا تذکرہ ہے کہ کس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت پہ تعجب کا اظہار کر رہے ہیں اور قرآن کو جادو وغیرہ کہتے ہیں کہ قرآن معاذ اللہ جادو ہے۔ پھر منکرین حق اور جو سرکش ہیں ان کو ذلت سے خبردار کیا گیا ہے کہ جو انکار کر رہے ہیں آخر ان کو ذلیل ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 12 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة۔ اس رکوع میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اقتدار کے حوالے سے انہیں انعامات سے نوازا تھا، ان کو اللہ نے حکومت دی تھی۔ پھر ایک واقعے کا ذکر ہے کہ ایک رات 2 فریق مقدمہ لے کر آئے داؤد علیہ السلام کے پاس، انہوں نے اپنے دعوے داؤد علیہ السلام کے پاس سامنے رکھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دیا، لیکن فیصلہ دینے میں کچھ گوشے نظروں سے اوجھل رہے، جن کا احساس بعد میں ہوا داؤد علیہ السلام کو، جس پر انہوں نے فوراً اللہ سے مغفرت چاہی۔ اور اس موقع پہ سجدہ تلاوت بھی ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اپنی بھول پر اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے، تو لہذا سننے والوں پر یہ آیت جب سنیں گے تو ان پہ سجدہ واجب ہو جائے گا۔ اور ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے داؤد علیہ السلام کا واقعہ ذکر کر کے کہ انسان کو چاہیے کہ جب بھی کوئی لغزش ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ کے آگے سجدہ کرے۔ یہی انسانیت ہے، یہی آدمیت ہے۔ اور پھر یہ جو اس واقعے میں جو یہاں واقعہ ہے، اس کے حوالے سے بعض غلط باتیں منسوب ہیں معاذ اللہ داؤد علیہ السلام کی طرف کہ ان کا جو ہے نا یہ 2 آدمی جو 2 فریق آئے تھے، بھئی یہ اصل میں فرشتے تھے، داؤد علیہ السلام کو تنبیہ کرنے کے لیے آئے تھے کہ داؤد علیہ السلام کی اپنی جو ہے نا بہت سی بیویاں تھیں، لیکن ایک سپہ سالار کی بیوی انہیں پسند آ گئی، تو اس کو اپنے نکاح میں لینے کے لیے سپہ سالار کو آگے جنگ میں بھیج دیا تاکہ وہ جنگ میں مر جائے، جہاں وہ مطلب شہید ہو گیا، رستہ صاف ہو گیا۔ داؤد علیہ السلام نے اس کی بیوی کو اپنی بیویوں میں شامل کر لیا وغیرہ وغیرہ۔ یہ من گھڑت اسرائیلی باتیں، یہ بہتان ہیں نبی کی ذات پر، تو یہ واقعہ جھوٹا ہے۔ اصل وہ یہ ہے کہ 2 فریق آئے تھے مقدمہ لے کر، تو بعض پہلو داؤد علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے نا وہ فیصلہ دیا، پھر بعد میں احساس ہوا تو اللہ کے حضور توبہ کیا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 13 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما خلقنا السماء والارض۔ اس رکوع میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز اس دنیا میں ضائع پیدا نہیں کی، سب کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی بندگی کرنا۔ اور پھر اس کے بعد اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی حکومت کا اس رکوع میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہوا کو تابع کیا، وہ ان سے کیسے کام لیتے تھے۔ تو بہرحال مطلب یہ کہ لوگ اپنی تخلیق کا مقصد پہچان کر قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور جب یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں طاقت عطا کرے گا۔ مسلمانوں کو اللہ اقتدار دے گا جب مسلمان قرآن کو لے لیں گے، قرآن پہ عمل کریں گے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 14 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآب۔ اس رکوع میں حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہیں دشمنوں نے بڑی اذیتیں دیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی، اللہ نے ہجرت کا حکم دیا اور ان کے اہل و عیال کو دشمن کے نرغے سے بچا کر ایوب علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا۔ تو یہ صلہ ہوتا ہے اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا اور مشکلات پر صبر کرنے کا، کہ اللہ کے حکم پہ کوئی عمل کرے، مشکلات پہ صبر کرے تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے، اسماعیل علیہ السلام کا، ذوالکفل، یعنی سارے پیغمبروں کا ذکر ہے، اور بتایا کہ یہ سارے پیغمبر یہ قیامت والے دن مزے میں ہوں گے، ان انعامات میں ہوں گے، اور جو سرکش لوگ ہیں ان کے لیے تکلیفیں ہوں گی قیامت والے دن۔ اس کے بعد رکوع نمبر 15 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ۔
اس رکوع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا گیا کہ آپ لوگوں کو توحید کا سبق دیں، اور پھر بتایا کہ قیامت کے آنے کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا، پھر ابلیس کا ذکر ہے کہ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو یہ بتلا دیا کہ ابلیس انسان کا دشمن ہے، وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں پر اس کا زور نہیں چلتا۔ اس کے بعد سورہ زمر ہے۔ سورہ زمر رکوع کے ابتدا میں آیت زمر کا لفظ آیا، 9ویں رکوع کی ابتدائی آیات میں، جو رکوع نمبر 9 ہے اس کے ابتدائی آیات میں زمر کا لفظ آیا، اسی کو علامت کے طور پر سورت کا نام بنا دیا گیا ہے۔ زمر گروہ کو کہتے ہیں، اور یہ سورہ سبا کے بعد یہ سورہ زمر نازل ہوئی۔ تو پارے کا رکوع نمبر 16 ہے اور سورت کا رکوع نمبر 1 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس رکوع میں پھر قرآن کے نزول کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے مخلصانہ عبادت کی دعوت دی گئی ہے کہ خالص اللہ کی عبادت کریں، اور پھر یہ بتایا کہ مشرکین کی یہ مجال نہیں کہ زمین آسمان اور ان کے درمیان جو چیزوں کا خالق اللہ کے سوا کسی اور کو کہیں، وہ اللہ کو ماننے پہ مجبور ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہ وہ بتایا کہ مشرکین کہتے ہیں کہ ہم جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے آگے ہمارے سفارشی ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اللہ کی خدائی میں کوئی کسی حیثیت سے شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 17 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ۔ اس رکوع میں ایمان اور تقوی کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور مومنین متقین کے جو مدارج ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر قیامت والے دن ان کو جو اجر ملے گا اس کا ذکر ہے، پھر نافرمان اور سرکشوں کے انجام کا ذکر ہے، اور پھر دوزخ کے کچھ حالات کا اس رکوع میں ذکر ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ تاکہ دل میں تقوی پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ اس کے بعد رکوع نمبر 18 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام۔ اس رکوع میں بتایا کہ جن کے سینے اسلام کے لیے کھل گئے تو ان کے عمل کے قدم اللہ کی روشنی میں اٹھے ہیں، اور جو کفر پہ چلتے ہیں تو وہ تاریکی میں بھٹکتے ہیں اور کہیں گرنے کا خطرہ ہے۔ پھر ان لوگوں کی دلوں کی کیفیت کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ان کی دلی کیفیات کا ذکر ہے کہ جب اللہ کی آیات سنتے ہیں اور قیامت کے ہولناک مناظر کا جب تصور کرتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کانپنے لگ جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بتایا کہ قرآن میں جو تبلیغ اور نصیحت ہے اس کو مختلف پیرائے میں بیان کیا گیا ہے، دلائل بھی، تاریخی شواہد بھی ہیں اور مثالیں بھی موجود ہیں، تاکہ ہر ذہن رکھنے والا آدمی، ہر درجے کا ذہن رکھنے والا آدمی ان دلائل سے متاثر ہو سکے۔ تو یہاں پہ بحمد اللہ 23ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔